صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 22 کا سطر نمبر 26 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے. انشاءاللہ اس کی مشق ہوگی، لہذا خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیں. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اس مشق میں یعنی سبق نمبر 13 اس میں ہم نے پڑھا کہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. 3 دندانوں والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. یہ 3 دانتوں والی علامت ہوتی ہے جو حروف کے اوپر آتی ہے، اسے تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ 3 دندانوں والی شکل یا علامت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف مشدد. حرف مشدد کو ادا کرنے کا طریقہ، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، دوہرا پڑھتے ہیں. پہلے وہ اپنے ماقبل متحرک حرف سے مل کر، اور پھر وہ اپنی اصلی کیفیت، اصلی حالت اس کی ادا ہوتی ہے. جیسا کہ اب تھا، پہلے وہ اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا، اب وہ اس کی اپنی حرکت تا، اب تا. تو یہ طریقہ ہے تشدید ادا کرنے کا، مشدد حرف کو پڑھنے کا. تو جہاں بھی تلاوت کے دوران قرآن پاک میں آپ مشدد حرف دیکھیں تو اسے دوہرا پڑھیں 2 مرتبہ. جیسے والسماء، والشمس، الرحمن، الذی، اس طرح الذی، والضحى. تو اس طرح جو بھی مشدد حرف ہے، والضحى، والذی، الذی، والسماء، تو یہ تشدید صحیح ادا نہیں ہوئی، وہ اپنے ما قبل حرف سے صحیح ملا نہیں. یہ حرف پہلے وہ مکمل، چونکہ یہ سکون ہے اور سکون کو جمع کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے. التی، السماء، والشمس، الرحمن، الرحمن، التا. اس انداز کو آپ اس کی مشق کیجیے گا. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے مشدد حرف کے پڑھنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 22. والناشطات، والناشطات،
یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. نون اور میم جب بھی مشدد ہو ان میں غنہ ہوگا، اور ایک الف کی مقدار ناک میں لے جا کر ظاہر کریں گے، ایک الف کی مقدار ناک میں ٹھہریں گے. لہذا نون میم مشدد جب بھی ہیں تو اس میں غنہ کریں گے. اور نون کے اوپر کھڑا صبر ہے، الف مدہ کے مقام ہے، لہذا ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے. سین کے نیچے زیر ہے، زیر کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے آواز کو گرا کے معروف طریقے سے ادا کریں گے، مگر کھینچیں گے نہیں. تا کے اوپر بھی کھڑا صبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. تا حروف مستعلیہ میں سے، لہذا پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اسی طرح تا ہے آگے، تا کے نیچے زیر ہے تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے، مگر آواز کو گرا کے، اور اس کی آواز تا کو باریک بھی پڑھیں گے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے گا تا اور تا میں فرق بھی کرنا ہے. والناشطات والناشطات، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، آواز اور منہ کھولیں گے. تاتی والناشطات، ہونٹوں کو بول کر کے اسے پر نہیں کریں گے، بلکہ جڑ زبانوں پر اٹھائیں گے تو خود بخود یہ حرف پر ہوگا. والناشطات والنجم والنجم والنجم، نون مشدد اس پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اور جیم ساکن ہے، جیم کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ. ماشاءاللہ آپ کو یہ قاعدہ ذہن میں ہے، تو اس پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا معنی ہے جنبش، یعنی مخرج میں آواز لگ کر لوٹے گی، جنبش ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. والنجم والنجم کوّرت کوّرت، واو میں ہونٹ گول کریں گے اور یہ واو مشدد ہے لہذا جمع کے ساتھ پڑھیں. کوّرت کوّرت مطہرتن مطہرتن مطہر، ہا پر کیا ہے؟ تشدید ہے، ہا حرف مشدد ہے لہذا دو مرتبہ پڑھیں گے. مطہرتن سیرت سیرت، یا کو بھی جمع کے ساتھ پڑھیں گے، دوہرا پڑھیں گے، دو حرف کی یعنی دیر لگے گی اس کو ادا کرتے ہوئے، یعنی دو مرتبہ پڑھیں گے. سیرت سیرت یذکر یذکر، ذال مشدد ہے اس کو بھی دوہرا پڑھیں گے، اور کاف مشدد ہے اس کو بھی دو مرتبہ پڑھیں گے، لہذا ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ذال کو یس سک نہیں پڑھیں گے بلکہ یذکر، را کو باریک پڑھیں گے، را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یذکر. سطر نمبر 23. لیدبروا، یہاں دال بھی مشدد ہے اور با بھی مشدد ہے، لہذا انہیں جمع کے ساتھ ادا کریں گے، اس کی تشدید کو یعنی دوہرا پڑھیں گے. لیدبروا لیدبروا. اور دال با دونوں کون سے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ حروف قلقلہ ہیں. حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہوں گے تو خوب جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے. لیدبروا لیدبروا ذریتہ ذریتہ ذریتہ. را کو بھی جمعوں کے ساتھ، یا کو بھی جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی دو مرتبہ اس کو ادا کریں گے. ذریتہ، را کو نرمی کے ساتھ. ذریتہ. مزمل مزمل
اس کو مزمل نہیں، مزمل، اب زا کو پڑھیں گے مزم، مزم، آگے میم مشدد ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، مزمل، زا کو سختی میں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، مزمل، مدثر، مدثر، دال حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے لہذا خوب جمعوں کے ساتھ اور سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، مدثر، اس کو مدثر نہیں پڑھیں گے، مدثر، مدثر، علی النبی، عین کو بس حلق سے ادا کریں گے، نون مشدد ہے لہذا اس کو اس میں غنہ کریں گے، بی، یا کو بھی 2 مرتبہ ادا کریں گے، یا مشدد ہے، علی النبی، علی النبی، علی النبی، اور اگر اس پر وقف کریں گے تو آخر میں یا کو جمعوں کے ساتھ، علی النبی، اس کو یوں نہیں پڑھا علی النبی، یا بعض پڑھتے ہیں علی النبی، ہاں کی آواز پیدا ہوتی ہے، یا علی النبی کھینچ جاتا ہے، بلکہ اس کو یہ مشدد حرف ہے تو جب وقف کریں گے تو وقف میں بھی جمع کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، علی النبی، مشہور آیت ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ طریقہ اس کو ادا کرنے کا، علی النبی، وقت کے بغیر پڑھیں گے تو علی النبی، یسمعون، 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 سطر نمبر 12، علیون، علیون، یزکا، یزکا، من الطیبات، من الطیبات، کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، اس طرح نہیں بنیں گے، من الطی، من الطی، یہ ہونٹ گول ہو رہے ہیں، بغیر ہونٹوں کو گول کیے اس کی زبر جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، من الطیبات، حروف قلقلہ میں سے مصالحے میں سے پور پڑھیں گے، حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے تو اس کو خوب جمع اس میں ظاہر ہوگا، من الطیبات، ان الظن، پہلا اور آخری نون دونوں مشدد ہیں لہذا غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار، اللہ کو پور پڑھیں گے، اللہ کے اندر نرمی پیدا کریں گے، ان الظن نہیں پڑھیں گے، ان الظن، ان الظن، مگر اللہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے، ان الظن، مد الظل، مد الظل، دال مشدد ہے، دال کو اس میں جمع خوب جمع کے ساتھ ادا کریں گے، مد الظل، شر النفاثات، شر النفاثات، نفاثات، فا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور
فا اور فا دونوں پر کھڑا صبر ہے، لہذا ایک الف کی مقدار دونوں کو برابر کھینچ کر ادا کریں گے. شر النفاثات، شر النفاثات، شر یہ را بھی باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو شر نہیں پڑھیں گے بلکہ شر النفاثات. سطر نمبر 25. یحب التوابین، یحب التوابین، رب السماوات، رب السماوات، احط، احط. پیارے میٹھے اسلام بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس قاعدے پر خاص طور پہ توجہ رکھیے گا. یہ حا کو تا سے اس طرح ملائیں گے کہ تا کی جو صفت جو پر ہونے کی جو خوبی ہے وہ پہلے ظاہر ہوگی. احب، احب یعنی حا تا سے پہلے ملے گی. احب، احب، احد یہ تا سے مل رہی. احب پہلے اس کو پر کریں گے اس آواز کو، یعنی تا سے ملے گی، اور اس تا کی جو صفت یعنی جو خوبی پر یعنی موٹا پڑھے جانے والی جو خوبی ہے وہ ظاہر ہوگی. احب، پھر آگے تا کو جب پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے. احب تو، احب تو. جی یہ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ آگے ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے تو اس میں بھی مزید وضاحت ہوگی. لہذا یہ ادغام متجانسین کہلاتا ہے اور یہ ناقص ادغام ہوتا ہے. ناقص سے مراد یہ ہے کہ تا کو تا میں، تا کو تا سے اس طرح ملایا یا تا کو تا میں اس طرح داخل کیا کہ تا کی صفت پر یہ صفت موٹا ہونا اس کی باقی رہی. احب تو، احب تو. جی احب تو، احب تو آخر میں تا کی آوازیں نکالیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے. احب تو. اور یہ ادغام ناقص اس لیے ہے کہ تا حرف تا سے قوی ہے، تا حرف تا سے قوی ہے. تو یہ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. ہم نے شروع میں پڑھا ادغام کا معنی ہے داخل کرنا. تو پہلے ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کیا جا رہا ہے. اب تا جو ہے جو داخل کیا جا رہا ہے وہ قوی ہے، اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے وہ بنسبت تا کے ضعیف ہے، قوی نہیں ہے. لہذا جب ایک بڑی چیز چھوٹی چیز میں داخل کرتے ہیں تو بڑی چیز کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، باقی حصہ رہ جاتا ہے. تو پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، اسی طرح جب تا کو تا میں داخل کریں گے تو اس کا ایک حصہ، وہ پر ہونے کا جو حصہ ہے، جو پر ہونے کی جو خوبی ہے وہ باقی رہ جائے گی، وہ باقی رہ جائے گی. یہ مکمل ادغام اس طرح نہیں ہوگا کہ تا کی صفت استعلا یعنی صفت جو موٹا پڑھے جانے والی صفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ تا کو جب تا میں ملائیں گے تو تا کی صفت جو خوبی ہے پر ہونا وہ باقی رہے گی، وہ باقی رہے گی. مگر آخر میں جب متحرک تا حرف پڑھیں گے تو اس کو باریک کر دیں گے. احب تو، احب تو، بسط، مگر ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے. بسط، تو سین بھی پر نہ ہو. بسط، بسط. سطر نمبر 26. نخلقکم، نخلقکم، تبین. اب اس میں دال تا میں مکمل داخل ہو گئی، یعنی دال جو ہے تا میں داخل ہوئی، اور دال تا سے زیادہ قوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوی نہیں یعنی اس میں کوئی ایسی موٹائی نہیں، یہ پر حرف نہیں ہے، یہ بھی باریک ہے، تا بھی باریک ہے. اور جب ادغام کیا تو دال کو تا میں مکمل داخل کر دیا. اب اس کو قد تبین نہیں پڑھیں گے، اس کو قد تبین یعنی تا پڑھیں گے. دال کو تا میں داخل کر دیا، دال کو تا میں داخل کر دیا. اب دال کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، دال نہیں پڑھیں گے بلکہ
تا ہی پڑھیں گے. قد تبین یہ ادغام بھی ہے مگر یہ ادغام تام کہلاتا ہے. ادغام متجانسین تام کہلاتا ہے یعنی مکمل. اور ناقص جو ہے وہ بسط احط جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ناقص تھا کہ تا کی صفت جو صفت پر ہونا ہے وہ باقی تھی. اب دال کو تا میں مکمل داخل کر دیا تو یہ مکمل ادغام ہے. ادغام تام ہے. ادغام متجانسین تام کہلاتا ہے. یہ مکمل داخل کیا. اب دال کو نہیں پڑھیں گے. قد تبین قد تبین عبدتم. اب با کو تا سے ملا دیں گے مکمل یعنی دال جو ہے وہ تا میں ضم ہو چکا داخل ہو چکا. اب دال کی کسی صفت کو کسی خوبی کو باقی نہیں رہیں گے یعنی جب رواں میں پڑھیں گے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح محسوس نہیں ہوگا کہ دال پڑھا جا رہا ہے جبکہ دال ہے اور وہ داخل ہو چکا. دال ہے مگر وہ تا میں داخل ہو چکا. عبدتم. اب اس کو عبدتم نہیں پڑھیں گے. عبدتم نہیں پڑھیں گے یعنی اس کو قلقلہ کر کے الگ سے پھر تا کو پڑھیں گے ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کو تا میں داخل کر دیں گے. عبدتم. اظلموا یہاں غال بھی ہوا میں مکمل داخل ہوگا اس لیے کہ جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ ضعیف ہے اور جو جس میں داخل کیا جا رہا ہے وہ قوی ہے. ٹھیک ہے. اظلموا غال کو ہوا میں داخل کر دیں گے اور نرم پڑھیں گے. اظلموا قد دخلوا. اب یہاں ادغام مثلین تام ہے یعنی قد دخلوا نہیں پڑھیں گے. دال کو دال میں مکمل داخل کریں گے. قد دخلوا قد دخلوا ذهب. ذال میں مکمل داخل ہوگی. ذهب ذهب. جی یہ طریقہ اس کو مزید اس کی مشق کیجیے گا پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو جیسا ہم نے آخری سطر نمبر 26 میں ہم نے پڑھا. قد تبین عبدتم اظلموا قد دخلوا ذهب. تو یہ جو حروف ہیں یہ اس کے اندر داخل ہوئے اور یہ ادغام کا قاعدہ ہے. لہذا پیارے میٹھے اسلام بھائی یہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ادغام نہیں ہے. نون ساکن اور تنوین کا ادغام نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آگے آئے گا کل کے سبق میں. لہذا اب ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی سورۃ النصر قرآن پاک کے عامہ سپارے کی سورۃ النصر نکال لیجیے انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ یا اذا شروع میں حمزہ اس کو سختی سے پڑھیں گے. اذا ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ذال کے آگے الف مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. جیم کے ساتھ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حرف حمزہ آ گیا لہذا یہ مد کا سبب پایا جاتا ہے. انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب مدات کا سبق آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی. لہذا اوپر جو لکیر ہے جیم کے ساتھ جو الف ہے الف کے اوپر ایک لکیر ہے یہ علامت ہے مزید کھینچنے کی. یعنی حرف مد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور جس کے اوپر یہ لکیر ہوگی اس کو مزید کھینچا جاتا ہے. یہاں مد متصل کا قاعدہ ہے لہذا 2.5 3 4 الف تک ہم اس کو دراز کریں گے. اور آگے نصر اللہ صاد پر جزم ہے صاد ساکن ہے لہذا اس کی آواز ہلے گی نہیں. صاد کو پر پڑھنا ہے سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے اور را پر پیش ہے لہذا را کو پر کریں گے. آگے والفتح والفتح یعنی ہا پر ہم نے سانس
توڑ دیا، آواز اور سانس توڑ دیا اور وقف کیا ہم نے ہا کو ساکن کرنے، لہذا ہا پر ہی اختتام ہوگا، ہا ساکنہ پر آواز اور سانس کا اختتام ہوگا. والفتح یعنی آخر میں ظاہر کریں گے، ہا ساکن ظاہر کریں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فی دین اللہ، ہم نے برابر کھینچا فا اور یا کو دال کو، فی دین اللہ، تو یہاں یا مدہ ہے، آگے بھی یا مدہ ہے، دونوں یا مدہ ہے، تو یا مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. فی دین اللہ افواجا، فا پر جزم ہے لہذا جزم کی آواز ہلے گی نہیں، افواجا نہیں پڑھیں گے، افواجا، کامل ادا کریں گے اس کا سکون. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا کو ادا کرنے کے بعد وہ پڑھا جا رہا ہے، تو وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اب اس طرح نہ پڑھا جائے اف واجا، اف وا نہیں پڑھیں گے، وا اف وا کو بھی اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے نا، جیسے فا کو اس کے مخرج سے ادا کیا کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ اف وا، جب وہ پڑھیں گے تو اس کے لیے اہتمام الگ کریں گے اور اس کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، مگر وہ پر صبر ہے، ہونٹ کو گول کرتے ہوئے جب حرف ادا ہوگا اس کی جب زبر ادا ہوگی تو آواز اور منہ کھل جائے گا. اف وا جا، جی اف وا جا، فی دین اللہ افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح با پر کیا ہے؟ تشدید ہے اور با حروف قلقلہ میں سے، لہذا اس میں خوب جمع ہوگا. فسبح آگے ہا وصف حلق سے ادا کریں گے، بحمد ہا کو وصف حلق سے ادا کریں گے، بحمدی ربک، بحمدی دال کو کھینچیں گے نہیں، دال کے نیچے زیر ہے لہذا آواز کو گرا کر ادا کریں گے. ربک واستغفر، یعنی سکون اور تشدید ان سب کو صحیح اور درست طریقے سے ادا کریں گے، جس کی مشق کا سلسلہ ہمارا مدنی قاعدے میں بھی چل رہا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر،
मद्दात, ये कुरान पाक के अंदर हुस्न पैदा करते हैं, कुरान पाक के अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं, और कुरान पाक को खूबसूरत अंदाज में उम्दगी के साथ निखार पैदा करते हुए सही दुरुस्त तरीके से अदा करने का हुक्म है। लिहाजा कुरान पाक को जब भी पढ़े तो कुरान पाक को जो है लताफत के साथ, खूब उम्दगी के साथ, खूब निखार करते हुए, हर हर्फ को अलहदा अलहदा उसके मखरज से अदा करते हुए, तमाम खूबियों के साथ अदा करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लुत्फ में, मजे में जो है मजीद इजाफा भी होगा और इसका सवाब भी है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर अल्लाह अज़्ज़ व जल के कलाम को सही दुरुस्त तरीके से और खूबसूरती के साथ अदा किया जाए, और खूबसूरत जब भी होगा जब ये तमाम कवायद की पहचान करते हुए इन पर अमल करेंगे। तो उनमें मद्दात और दीगर पुर और बारीक हुरूफ वगैरह जो पढ़े जाते हैं उसका एहतियात के साथ उसका एहतिमाम करना, ये खूबसूरती है कुरान पाक की। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।